اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی ہاتھ میں لیا، منہ تک لایا کہ ملک الموت فرشتہ آگے پہنچا اور وہ لقمہ اندر تک گیا ہی نہیں۔ تیاری کر لو، کیا ہے ہمارے پاس، کون سے اعمال ہمارے پاس ہے جس سے قبر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، قبر کا عذاب ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ سوچا، یہ خیال کیا بستر پہ جاتے وقت کہ اللہ تعالیٰ سو رہا ہوں، پتہ نہیں صبح کو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و اس کا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی۔ کافی وقت کے بعد شرکت کا موقع ملا ہے۔ دروس اور خطابات جو ہوتے ہیں اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے، اور کب کس کے دل میں کون سی بات، کس کی بات اتر جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ آج کے درس کے تعلق سے کئی سارے موضوعات میرے ذہن میں آئے تھے، لیکن میں نے جو موضوع اختیار کیا اس موضوع میں دو چیزیں ہیں، موت اور قبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ خیال کم دل میں آتا ہے کہ موت یا قبر، کیا حالت ہوگی قبر میں، موت کب آ جائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ جمعہ کی، اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دو، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس کے آغوش میں آ جاؤ۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ سارے اعمال جو تم دنیا میں کرتے ہو ان سب چیزوں کے بارے میں تمہیں خبر دے گا، باخبر کرے گا، بتائے گا۔ یقیناً ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں
کہ موت اچانک آ کر کے پکڑ لیتی ہے. چلتا پھرتا انسان موت کے آغوش میں آ جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ کوئی آدمی 70 سال 80 سال کراس کرے گا تب اس کو موت آتی ہے، بیمار بہت زیادہ ہو، بڑھاپا آئے گا تو موت آ جائے گی. مجھے یاد آیا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اسی مسجد کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں تھے اور ہمارے بھائی محمود بھائی بھی بیٹھے تھے. ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، غالباً رمضان کا مہینہ تھا یا رمضان سے پہلے کا مہینہ تھا. اپنے محلے کے ایک صاحب سائیکل لے کر کے آئے، ہم سے گفتگو کیے، سلام کیے. ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ مولانا صاحب کام سے آیا تھا، کام پر سے تھوڑا تھکان تھی، سوچے تھوڑا چائے پی کر کے آ جائیں، تھوڑا تھکان اتر جائے، اب جا رہے ہیں سونے کے لیے. اتنی بات ہوئی، یہاں سے گئے اور ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. جتنے سارے لوگ ہم بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا. نہیں معلوم کمائے گا یا نہیں کمائے گا. صبح کو آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی کسی کو نہیں پتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں مریں گے، نہیں پتا ہم کو کہاں مریں گے، کچھ خبر نہیں. ایسی موتیں آئیں، آنکھوں دیکھی باتیں کہ لوگ بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اچھے کھانے سامنے آ چکے، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، لقمہ ہاتھ میں لیا، روٹی ہاتھ میں لیا، منہ تک لایا کہ ملک الموت فرشتہ آگے پہنچا اور وہ لقمہ اندر تک گیا ہی نہیں اور موت آ گئی. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لیکن بات یہاں یہ آتی ہے، کیا اس موت کی یاد ہمیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دنیا کا واحد مسئلہ ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں کہ موت نہیں آئے گی. سب کو موت آئے گی اور سب اس بات کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کافروں کا عقیدہ ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. لیکن موت آئے گی اس پہ سب کا یقین ہے، سب کا اتحاد ہے، کسی کا اختلاف نہیں. موت کا لفظ آتے ہی روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے سچ کہا کہ الموت قدح کل نفس شارب، موت ایک پیالہ ہے، کل نفس شارب جسے ہر ایک کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر یہ ایک اسٹارٹنگ کا دروازہ ہے جہاں ہر ایک نے داخل ہونا ہے. یہ آخرت کی منزل کا، آخرت میں جانے کا یہ پہلا گیٹ ہے قبر. والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر دروازہ ہے جہاں ہر ایک نے گھسنا ہے، ہر ایک نے داخل ہونا ہے. اور مزید فرمایا کہ لو کان فی الدنیا بقا، اگر دنیا کے اندر بقا ممکن ہوتا، کسی کے لیے ہمیشگی ممکن ہوتا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، لما مات خیر المرسلین محمد، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی ہے. اگر کسی کے لیے ممکن ہوتا. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون،
کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے وما جعلنا من قبلک الخلد، کہ ہم نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، جب آپ انتقال کر جائیں گے تو باقی کیا؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جانتا تو ہر کوئی ہے نا کہ موت آئے گی، لیکن یاد کون کرتا ہے موت؟ جاننے کو سب جانتے ہیں، اصل بات ہے یاد کر کے رکھنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند آدمی، سب سے زیادہ زاہد آدمی، تقوی شعار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی موت کو اور موت کے بعد کے گھڑی قبر کے اندر سڑنے گلنے کو یاد کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے، سب سے زیادہ زاہد آدمی وہ ہے۔ کون یاد کرتا ہے موت کو؟ ارے حالت تو یہ ہے کہ جب موت ہوتی ہے سامنے میت موجود ہے، دور والوں کی بات چھوڑو، اب یہ احساس گھر والوں سے مر گیا، ختم ہو گیا، گھر میں موت ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، ہنسی ہو رہی ہے، باتیں چل رہی ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولادیں تمنائیں کرتی ہیں کاش یہ میرا باپ مر جاتا تو میری آزادی مل جاتی مجھے۔ اتنی لاپرواہی، اتنی بے فکری، اتنا نڈر موت سے، خالی مرنا ہوتا تو کوئی بات نہیں کہ چلو مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ختم معاملہ۔ ارے موت کی جو سختی ہے نا، انسان دنیا میں پوری زندگی اگر تکلیف اٹھا لے، پوری زندگی کبھی آرام نہ دیکھے، شاید تب بھی اتنا تکلیف نہیں اٹھا پائے گا جتنا موت کے بعد والے جو مراحل ہیں اس میں اسے تکلیف اٹھانا ہے۔ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، پھانسی لگا لیا، زہر کھا لیا، بس کے نیچے، ٹرین کے نیچے دب کر کے، چال کر کے، ڈوب کر کے مر گئے کہ دنیا کے جھنجھٹ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مقروض ہے، قرض سے پریشان ہو کر کے خودکشی کر لیا، اولاد سے پریشان خودکشی کر لیا، پڑوسیوں سے پریشان، رشتہ داروں سے پریشان خودکشی کر لیا، جبکہ خودکشی حرام ہے، چاہے زہر کھا کے کرے، چاہے پھانسی لگا کے کرے، چاہے ٹرین کے نیچے جو ہے کود کر کے کرے، چاہے پانی میں ڈوب کر کے کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور آسان سمجھتے ہیں لوگ موت کو، گلے لگانا۔ میرے بھائیوں فکر کرو، ایک اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بارہا سنا ہوگا، میری بھی زبان سے سنا ہوگا، اوروں کی زبان سے بھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی مزید وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ملک الموت کو بھیجا نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح نکالنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تھپڑ رسمت کر دیا، اور صحیح مسلم میں وضاحت ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس ملک الموت فرشتہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کس کے پاس تو نہیں بھیج دیا، وہ تو مرنے کو راضی نہیں، مرنے کو راضی نہیں، میری آنکھ پھوڑ دیا اس نے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو ٹھیک کیا، اس کے بعد کہا جاؤ موسیٰ سے کہہ دو کہ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے اوپر رکھے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی دوں گا۔ فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھئی ایک ہاتھ کے نیچے اگر 100 بال آ گئے، 500 بال آ گئے تو 500 سال زندگی ملے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا موت، تو کہا ابھی منظور ہے، ابھی منظور ہے۔ کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے موت آنی ہی آنی ہے، موت سب کو موت کو گلے لگانا ہے، سب کو موت کو گلے لگانا ہے، کوئی بچنے والا نہیں موت سے۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کر کے دیکھو جب، تو یقیناً اگر ایمان ہو نا، سورہ قیامہ پڑھو اور دوسری سورتیں پڑھو تو کیا حالت، کیا کیفیت ہوتی ہے، کون یاد کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا قبرستان جایا کرو؟ کیوں کہا آپ نے؟ وہاں جاؤ گے
قبر کا اندھیرا یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، لیکن حالت یہ ہے، کیفیت ایک ہے، یہ ہے دنیا داری میں اتنا کھو گئے، دولت کے حرص، دولت کی لالچ میں انسان اتنا مشغول اور بزی ہو گیا کہ قبرستان بھی جاتا ہے تو وہاں بھی سیاست اور دنیاوی اور مال و دولت اور تجارت اور بزنس کی باتیں کرتا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ کیا ایک مومن کا طریقہ ہے کہ قبرستان جائے تو بزنس کی باتیں کرے، قبرستان جائے تو سیاست کی باتیں کرے، قبرستان جائے تو قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے بیڑی اور سگریٹ پیے؟ اتنا بے خوف، اتنا اللہ سے ڈر ختم دلوں سے، کہاں چلا گیا خوف؟ برائی کرنے میں آگے مسلمان ہو رہا ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد نا، یہ تمہیں برباد کر رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر رہے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، آج جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج جو برائی، فحاشی، بے حیائی، رسم و رواج اور دیگر ساری چیزیں جو آج منظر عام پر کھلے عام بلا کسی خوف سے کیا جا رہا ہے، وہ دولت کے نشے میں کیا جا رہا ہے۔ انسانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا اس طرف، تکبر، گھمنڈ۔ اسی لیے لقمان حکیم نے کہا تھا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنے بیٹے سے زمین پہ کبھی اکڑ کر مت چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ایک دولت مند انسان، تکبر کرنے والا انسان کتنا بھی اکڑ کر کے چلے، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان کی اونچائیوں کو پہنچ سکتا، جہاں ہے وہیں رہے گا۔ پھر کیوں نہیں ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں موت آئے گی؟ کئی ایسی مثالیں ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہم نے اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ چلتا پھرتا انسان اچانک موت کے گلے لگا لیتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک نوجوان 20-21 سال کا نوجوان بچہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صحیح طریقے سے سمجھتے، شام ہوتے ہوتے ختم۔ ہمیں کیا پتا موت کب آئے گی؟ بستر پہ سونے کے لیے جائیں اور صبح آنکھ نہ کھلے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی نا کہ جب سو کر کے اٹھو تو کون سی دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جسے مجھے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ نیند، یہ موت ہے۔ ہمیں کیا پتا، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کرو اسے پتہ نہیں چلتا جب تک اس کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے اسی لیے کہا گیا۔ کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ سو کر کے اٹھ کر کتنے لوگ دعائیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج دوسرا دن تو نے مجھے دکھا دیا، تیرا شکر ہے۔ بہت اللہ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کچھ آخرت کے لیے سوچو۔ انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ایک بچہ باہر نکلا، کھیلا کودا، شام ہوئی، سورج غروب ہوا، اپنے گھر میں آ گیا۔ یہی کیفیت، یہی حالت، یہی زندگی ہماری ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بڑھاپا آیا، کمزور ہوا، موت آئی، ختم، سب کچھ ختم۔ اب قبر کے اندھیرے میں جانا ہے، اب قبر کے اندھیرے میں جانا ہے۔ اب یہ مسجد ہے نا، گرچہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین پر سب سے بیسٹ ایکسیلنٹ کوالٹی کا اگر کوئی مقام ہے، اطمینان و سکون کی کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اگر لائٹ چلی جائے تو لوگ یہاں بھی ڈرنے لگیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں بھی خوف۔ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر میں کس بات کا ڈر؟
لیکن مجال نہیں ہے رات 1 بجے 2 بجے بھیج دو کسی کو اکیلے، اندھیرا ہو مجال ہے کوئی آ جائے، پتہ نہیں مسجد میں کیا ہوگا، کوئی جنات نہ مل جائے، کوئی فلانا نہ مل جائے، کوئی یہ نہ مل جائے، ڈر لگے گا، نہیں آئیں گے۔ بہت بہادر جو ہوگا وہی چاہے آ جائے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ قبر کی اندھیری رات میں کیسے ہم رہیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں اگر میری آواز جائے، قبر کی اندھیری رات میں کیسے ہم رہیں گے؟ وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں۔ یہاں تو اگر ہم اپنے گھر میں اگر اندھیرے میں بیٹھے ہیں، حالانکہ گھر میں بھی ڈر لگتا ہے، لائٹ چلی جائے گی چاروں طرف تو اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، یا اگر بچہ اکیلے گھر میں ہو تو فوراً ارے جاؤ لائٹ چلی گئی، وہ ڈر جائے گا، اس کو لے کے جلدی آؤ۔ جبکہ معلوم ہے کہ گھر کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، یہ سب کو پتا ہے، پھر بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ڈر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں غور کرو، قبر کے اندھیرے میں جہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ بھاگنے کی جگہ، نہ ہوا کی جگہ، نہ کروٹ لینے کی جگہ ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، صرف کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ کیسے بھاگیں گے وہاں؟ کیسے بھاگیں گے؟ کیا اس کے بچنے کی تیاری ہے ہمارے پاس؟ یہ تو دنیا داری بہت آتی ہے، یہ تو دین کی باتیں بہت کر لیتے ہیں، رات رات بیٹھا کر کے بحثیں کروا لو، مفتی بنوا لو، غیبتیں اور چگلیاں کروا لو، اس میں ہم فاشتر ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ سوچا، یہ خیال کیا بستر پہ جاتے وقت کہ اللہ تعالیٰ سو رہا ہوں، پتہ نہیں صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا ہوگا اس خبر میں جائیں گے؟ ہم لے کے جاتے ہیں نا میت کو، لے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں، دفنانے کے بعد بھاگتے ہیں وہاں سے، دعا بھی نہیں پڑھتے اللہ ماشاءاللہ، کمی لوگ باقی بھاگتے ہیں، اس خبر میں اس کو اندھیرا چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ جب جنازہ اٹھائے نا تو یہ سوچ کر کے اٹھائیں کہ آج ہم کسی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کل ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، آج کسی کی میت لے کر کے جا رہے ہیں نا، کل ہماری بھی میت اٹھے گی۔ کچھ کوئی چیز جانے والی نہیں، کچھ بھی نہیں جانے والا ساتھ میں۔ وہ کفن ہے ایک کپڑا جو جائے گا کچھ دنوں کے بعد، وہ بھی سڑ کر کے ختم ہو جائے گا۔ یہ جسم کی جو باڈی ہے نا، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے طرح طرح کے کیپسول، دوائیاں، ورزش اور ساری چیزیں ہم انتظامات کرتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد سب ختم، کچھ نہیں بچے گا، سب ختم، ہڈیاں تک سڑ جائیں گی، بال، ناخن، گوشت سب ختم۔ اور الحمدللہ یہاں کے نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں، جاتے ہیں قبر کھودنے کے لیے، دیکھتے ہیں نا قبر جب کھودتے ہیں تو قبر میں کیا ملتا ہے؟ ہڈی ملتی ہے، ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ملتی۔ بڑی داد دینی پڑے گی، بڑی ہمت والے ہیں وہ لوگ جو جا کر کے راتوں کو ایک آواز پہ جا کر کے لبیک کہہ کے قبروں کو کھولتے ہیں۔ اللہ ان کی اس عمل کو قبول فرمائے، بڑی ہمت والے ہیں وہ لوگ۔ قبر کا اندھیرا بڑے خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیان کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہی ہے، آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، موبائلوں پر دین کی باتیں پڑھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے ہمارے دل کے اندر نا، خوف نہیں رہ گیا، خوف ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے نا، وہ ہمارے دل کے اندر نہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے میں ہمیں عار محسوس نہیں ہوتا، ہم کریں گے، تم کو جو کرنا کرو، تم کو جو بگاڑنا بگاڑ لو۔ کچھ فکر کریں کہ جب موت آ جائے گی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کئی مقامات اٹھا کر کے آپ دیکھو، قرآن کی بے شمار مقامات میں موت کا تذکرہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں قبرستان، میں نے بھی بتایا کہ قبرستان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں بھی کئی ساری برائیاں قبرستان میں ہوتی ہیں، کئی ساری برائیاں۔ جب تک وضو نہیں کر لیتے ہیں نا، تب تک منہ چلتا رہتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کیا کھاتے رہتے ہیں قبرستان میں۔ جنازے کی نماز پڑھے، میت کو مٹی دیا ہی نہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی مٹی دینا باقی، ابھی دعا کرنا باقی، وہی واپس کھول لے کر کے اور واپس منہ چالو ہو جاتا ہے۔ اتنے بے خوف، اتنا اللہ کا ڈر نہیں۔
اور ہے کون لوگ؟ 5 وقت کے نمازی لوگ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ بیڑی سگریٹ پینا کون پیتا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کی باتیں بھی واٹس ایپ پر پڑھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہر انسان سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں صرف انسانوں سے ڈر ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 2 جگہ روایت الگ الگ طریقے سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ جنازے میں شریک ہوئے، قبر تیار کی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، غم زدہ بیٹھے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی زمین کی طرف دیکھتے، اور ایک روایت میں ہے برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اس سے آپ زمین ایسے جیسے کوئی آدمی بیٹھا رہے خالی تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، ایسے اللہ کے نبی زمین کھود رہے تھے، اس سے کھود رہے تھے پتلے تنکے سے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر جب پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو سے آپ کے سامنے کی زمین بھیگ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، وہ نبی ہے جس کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا ہمارے نبی کے، سجدے میں جاتے تھے تو سینے سے وہ آواز پیدا ہوتی تھی کہ جیسے ہڈیاں کھول رہی ہیں، ہڈیے میں پانی کھول رہا ہو۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا کہ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہو تو کیا کہتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آج ہم ہیں کہ ہم سے فرض ادا نہیں ہوتا ہے، فرض نمازیں ہمیں ادا نہیں ہوتی ہم سے، اور ہوتی بھی ہیں تو کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ اور اکثر آپ اکثر مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لیں، خاص طور سے اپنی مسجدوں میں، اپنی جو جماعت کی مسجدیں، سنتوں کی کم ہی لوگ پابندی کرتے ہیں۔ بھئی گھر پہ جا کر کے سنت پڑھو، اچھی بات ہے، اور ہیں ایسے لوگ ہیں جو پابندی سے گھر پہ سنت پڑھتے ہیں، یہاں کے فرض پڑھتے ہیں، واپس جا کے گھر پہ سنت پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، اور حالات ایسے ہو گئے نا کہ اگر یہی کنڈیشن بنی رہی تو آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کہ نمازوں میں سنتیں بھی ہیں، یعنی آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کہ نماز میں صرف فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہمیں موت کا ڈر ہے؟ کیا ہمیں قبر کے عذاب کا ڈر ہے؟ نہیں ہے کوئی قبر کے عذاب کا ڈر۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی زمین گیلی ہو گئی آنسوؤں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اخوانی وعیدوا لمثل ھذا، اے میرے ساتھیوں سن لو۔ صحابہ سے خطاب کرتے ہیں ہمارے نبی کہ اے میرے ساتھیوں، یہ قبر ہے نا، یہاں قبر میں آنے سے پہلے قبر میں آنے کی تیاری کر لو، یہاں آنا ہے، ہر ایک کو آنا۔ اس قبر کے صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہوگا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے لیے جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا۔ کتنے نیک صحابی جو، اتنے نیک صحابی، اللہ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میت کے جنازے میں 40 نیک لوگ، عبادت گزار لوگ اگر شریک ہو گئے، دعا کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بتاؤ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی اور اللہ جن سے راضی ہے۔ کیا ان کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ دوزخ میں جائیں گے یا انہیں قبر کا عذاب ہوگا؟ ہے کوئی شک؟ نہیں، بلا چون چرا ہم کہہ سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں ڈالا گیا نا تو قبر نے انہیں بھی دبوچ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔
اب اندازہ لگائیں، اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر قبر کے عذاب سے کسی کے لیے چھٹکارا ممکن ہوتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی ان کی؟ ترمذی کے اندر روایت ملتی ہے کہ یہ جب طہارت کے لیے جاتے تھے، پیشاب کرنے کے لیے، تو ان سے کوتاہی ہو جاتی تھی، چھینٹے پڑ جایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ جو آدمی پورے ہفتے ناپاک رہتا اس کا کیا حال ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ کیسے قبر کے عذاب سے ہم بچیں گے؟ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ کون سا چارہ ہے ہمارے پاس؟ کبھی نہ کبھی تو چھینٹا پڑتا ہی ہوگا نا۔ اور جو لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ مسجدوں میں دیکھو، بعض مسجدوں میں یہ سہولیات ہیں مجبوروں کے لیے جو بیٹھ نہیں پاتے ہیں کہ بھئی چلو، حالانکہ طہارت اس سے بھی کہیں نہ کہیں طہارت میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن ان کے لیے چلو مجبوری ہے، نہیں بیٹھ پاتے ہیں، اس مجبوری کا ناجائز فائدہ وہ نوجوان اٹھاتے ہیں جو ٹائٹ کپڑے پہنتے اور بیٹھ نہیں پاتے، یا بیٹھ بھی پاتے ہیں تب بھی سوچتے ہیں کون جائے بیٹھنے، کھڑے کر لو، کون منع کرنے والا ہے؟ ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ خوف نہیں ہے قبر کا؟ قبر کے عذاب کا ڈر اور خوف نہیں؟ جس قبر میں سانپوں کی تعداد اتنی ہوگی، جس قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، کروٹ لینے کی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہے ہماری۔ اتنے بے خوف ہو گئے ہم لوگ، اتنی دور ہو گئے ہم لوگ۔ وجہ کیا؟ دنیا داری، مال کی ہرس، مال آ جائے تو گھمنڈ، تکبر، اور یہ مال جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے انسان۔ اور شیطان تو ہے ہی چاروں طرف نا، رگ رگ میں گھسا ہے۔ شیطان آرزویں، تمنائیں، خواہشیں دلاتا ہے، اور ہم خواہشوں اور تمناؤں اور آرزوؤں کے پیچھے لگے ہیں۔ کما لو، کم سے کم مریں گے اور تو اولاد بھوکے تو نہیں مرے گی، کم سے کم دنیا سے جائیں گے تو اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ ارے کماؤ، منع نہیں ہے، تجارت میں بھی جنت کی خوشخبری ہے، لیکن تجارت کرتے کرتے اللہ کو مت بھولو، اللہ کو مت بھولو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پہلے نماز پڑھو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو، جب اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اس کے بعد ذکر کرنے، روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں نکلو، اور یہ بھی دھیان دو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ دکان پہ بیٹھے رہو، بزنس کرتے رہو، کام کرتے رہو، اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تر کر کے رکھو، لعلکم تفلحون۔ تمہیں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی انشاءاللہ۔ اللہ کا اعلان ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں نماز پڑھیں گے تو گراہ چلا جائے گا، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو چاروں نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ساتھ رات کو دکان بند کرتے ہیں، تباہ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا کرے؟ ٹائم نہیں ملتا ہے، بھیڑ رہتی، ٹائم نہیں ملتا ہے، قریب میں کہیں مسجد نہیں ہے، دکان تو ہے، پوری زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دی۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا، عذاب قبر کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، یقین تو ہے، مانتے تو ہیں، لیکن یاد نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں مرنا ہے، یاد نہیں ہے ہمیں۔ میرے بھائیوں، اٹھاؤ صحابہ کرام کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت آیا، آخری وقت، رو رہے تھے زارو قطار رو رہے تھے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہو نا، آپ کو کاہے کٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ 3-4 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں بہت بڑا کمال کرتے ہیں، بہت نیک، متقی، پرہیزگار۔ اب ہم سے بڑا مفتی اور متقی پرہیزگار کوئی نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کو کس بات کا خوف؟ کہتے ہیں
کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد میری کوئی گناہ، میری کوئی غلطی ایسی ہو جو مجھے یاد نہیں، اس پہ میری پکڑ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آخرت کی منزل بڑی لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں کے ابا، بڑی پیار کرتے تھے بلیوں سے، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو صحابی رسول پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو، کیا خوف ہے، کیا غم ہے، دنیا سے جدائی کا غم ہے؟ کہتے نہیں، اللہ کی قسم مجھے دنیا کی جدائی کا غم نہیں، مجھے تم سے جدائی کا غم نہیں، مجھے تو غم اس بات کا ہے کہ آخرت کی منزل جو ہے، آخرت کا جو سفر ہے یہ بہت لمبا ہے، اور میرے پاس جو توشہ ہے، جو زیادہ راہ ہے یہ بہت کم ہے، پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے اور اللہ کے بلانے نے مجھے پتہ نہیں جنت میں ڈال دی یا دوزخ میں ڈال دی مجھے۔ یہ صحابیوں کا حال، صحابہ کرام کا حال ہے، اتنا خوف تاریخ کو، اور ہم بے فکر، ہماری پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، جنت ہمارے ابا کی ہے، مریں گے قبر جائیں گے، قبر میں جائیں گے اور لکھ دیا جائے گا، مسلمان ہے، اہل الحدیث ہے، شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، ہم جنت میں جائیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بھی جان لو اپنی عمل کی بنا پر بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم نہ ہو جائے۔ عمل تو شرط ہے ہی، لیکن جب تک رب کا فضل نہیں ہوگا، اور قرآن اٹھا کر کے دیکھو سورہ بقرہ میں کسی فرقے، کسی جماعت پہ جنت ڈیپینڈ نہیں ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی وہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ کون ہے جو صحابہ اللہ کے نبی کی جو ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے بچوں، خواتین، ہم اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں آخرت کو یاد کر کے رکھنا پڑے گا۔ موت کو ہمیشہ، ہمارے تو بغل ہی میں قبرستان ہے، بغل ہی میں قبرستان، روز اپنی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں اسی قبر میں، اسی قبرستان میں ہم جائیں گے۔ ایک جب اکیلے بیٹھے نا، اکیلے، تو ایک تصور لے کر کے بیٹھے، ایسے خیال کریں، مان لیا کبھی اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو تو تصور کریں کہ اگر ہم مر گئے، قبر میں جائیں گے، اندھیرا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا لگے گا؟ پھر روح، پھر وہ کب کبھی تاری ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، علاج بتایا اللہ کے نبی نے۔ ان فی القرآن سورۃ، قرآن کے اندر ایک سورت ہے، جانتے ہوں گے، جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں، جس کا نام ہے سورۃ الملک۔ اگر نہیں یاد ہے نا تو اس سورت کو یاد کر لیں، کیونکہ کب کہاں سنا اپنے نہیں معلوم، سفر میں رہیں گے، حضر میں رہیں گے، کم سے کم یاد رہے گا زبانی 30 آیت ہے، یاد کر لیں زبانی اور پڑھ کر کے سویا کریں۔ جب تک نہیں یاد ہے تب تک دیکھ کر کے پڑھیں، اور یاد ہو جائے تو روز کا روٹین کا معمول بنا لیں کہ ہم سورۃ الملک پڑھ کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے کہ جو آدمی سورۃ الملک رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے، اپنے روٹین میں شامل کر لے، مرنے کے بعد قسم اللہ کی یہ سورت قبر کے عذاب سے بچائے گی اسے انشاءاللہ۔ اور قیامت کے دن جب تک جنت میں داخلہ نہیں دلا دے گی، اللہ تعالیٰ سے لڑے گی اس بندے کے لیے۔ اس لیے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کریں، نماز کی پابند بنے، اور نماز کے بعد آیت الکرسی کم سے کم پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ آیت الکرسی اگر نماز کے فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا اور معمول روٹین میں بنا لیتے ہیں تو یہ آیت الکرسی بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صرف موت اس کو جنت میں جانے سے روکی ہے، مرا کی جنت میں گیا۔ بہت ساری چیزیں، آسان چیزیں جس میں ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلا محنت انشاءاللہ حاصل ہونے والی چیزیں۔ میرے بھائیوں، ایک فکر پیدا کریں، دنیا داری تو ہوتی رہے گی۔ دیکھیے رزق جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، محنت کرنا کریں، بھاگ دوڑ کریں، سب کچھ کریں، دولت کمائیں، رزق کے لیے جائیں، لیکن دولت کے پیچھے اپنی آخرت برباد مت کریں، دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے اپنی آخرت برباد مت کریں۔
کیونکہ اللہ نے ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ ایک گلاس پانی بھی جب تک ہم پی نہیں لیں گے ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ جان کر کے رکھیں۔ یقین کامل کریں اللہ رب العالمین پر، یقین کامل۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایک دم کامل یقین، 100% یقین کر لو تو اللہ رب العالمین جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے تمہیں بھی روزی دے گا۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح کو پرندہ بھوکے پیٹ جاتا ہے لیکن جب شام کو واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کے آتا ہے اور اپنے چونچ میں اپنی چوزوں کے لیے بھی لے کر کے آتا ہے۔ یہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور رب کا اعلان ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ رزق ایسے راستے سے دے دیتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر پاتا ہے۔ شرط یہ ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی دن بھر میں کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ موت کو یاد کیا کریں، قبر کو یاد کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گی، ہمارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا، اور نیک اعمال کی طرف ہم دوڑیں گے کہ یہ عمل کرنے تو قیامت کے دن ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ نماز پڑھیں گے تو قبر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، نماز پڑھیں گے تو موت کے وقت جاگنے کا جب عالم ہوگا، موت کا وقت ہوگا، اس وقت ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ زندگی بھر کوئی عمل نہیں کیا، جب مرنے کا وقت آیا تو لے کے قرآن بیٹھ جاتے ہیں، پڑھو سورہ یاسین، پڑھو سورہ یاسین، جلدی موت آئے گی، آسانی سے نکلے گی۔ جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ موت کسی کے جاگنے کا عالم ہو تو بیٹھ کے کلمے کے تلقین کرو، لیکن یہ بھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی اور توفیق مل بھی نہیں پاتی کہ بیٹھ کے میت کے پاس، کم سے کم مرنے والے کے پاس کلمے کی تلقین کیا جائے۔ بھاگ دوڑ میں لوگ لگے انتظار کریں، دعا کرو صاحب فلاں آدمی سیریے سے دعا کرو، دعا تو کر ہی رہے ہیں، دعا کرو، ٹھیک ہے، دعا ایک بہت بڑا ہتھیار اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا ایک وہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی ایسے اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ جس وقت جان نکلے گی نا اس وقت آسانی ہوگی، ورنہ یہ ہوگا وقیل من راق والتفت الساق بالساق وظن انه الفراق۔ جب روح نکلتی ہے نا، بھاگتی ہے جسم کے اندر، اینٹ جاتا ہے بدن، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات موت سے پناہ مانگی، اور حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ موت کے وقت جتنی تکلیف میرے ابا کو ہوئی ہے قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی اتنی تکلیف۔ موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو پہلا مقام ہے نا، یہ پہلا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه، جو اس مقام سے، اس پہلی منزل سے، پہلی سیڑھی سے جو نجات پا گیا، جس کے لیے آسان ہو گئی، آگے کی ساری سیڑھیاں، سارے منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں پھنس گئے تو آگے بھی پھنس جائیں گے، اگر اس قبر میں پھنس گئے نا تو آگے بھی پھنس جائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں موت اور قبر کے تعلق سے، بہت ساری باتیں ہم لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن یہ دروس، یہ جو تقاریر خطاب ہوتے ہیں نا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے مومن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اختلاف انتشار چھوڑ دیں، بحث و مباحثہ چھوڑ دو، اس کا وقت ختم۔ یہ سوچو کہ میں میرے لیے کیا کر رہا ہوں، میں میرے لیے کیا کر رہا ہوں جو مجھے آخرت میں بچائے، کیونکہ کوئی ساتھ جانے والا نہیں، نہ اولاد ساتھ دے گی، نہ دوست، نہ پڑوسی، نہ گھر والے، نہ بیوی، کوئی نہیں کام آئے گا۔ اکیلے آئے ہیں اور اکیلے جانا ہے، اور بلا لباس آئے ہیں، بلا لباس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے ہم دنیا کی زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آسانی سے نکل جائے گی اور آخرت بھی آسانی سے نکل جائے گی۔ اسی لیے آخری بات بتاؤں گا، آخری حدیث بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ جب دنیا میں ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرو۔
اب ہم جان لیں کہ مسافر کیسے سفر میں ہماری جو ضرورت ہو، ہمیں کسی سے مطلب نہیں رہتا سفر میں، بس کب اپنی منزل پہ کب پہنچے اسی کی فکر ہمیں لگی رہتی ہے. اور اجنبی آدمی کسی کو نہیں پہچانتا تو اپنے دھن میں آیا چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اس دنیا کے اندر اجنبی کی طرح مسافر کی طرح زندگی بسر کرو. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نصیحت کی، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کرو. کب موت کا فرشتہ آئے لے کر کے چلا جائے تو قبر کے حوالے ہو جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ موت کی یاد کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ قبر کے اندھیروں سے، قبر کے عذاب سے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سے وہ نیکیاں، وہ اعمال کرائے جو اعمال ہمارے آخرت کے لیے ہر منزل پہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنے. اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں اور خواتین کے اندر بھی نیک عمل کا جذبہ پیدا کرے. اللہ ان کے دلوں میں بھی خوف آخرت پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی عملوں کو قبول فرمائے. اللہ دنیا کی لالچ سے، دنیا کے حرص سے، دنیا کی محبت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے اور ملا کر کے رکھے. پیار و محبت ہمارے درمیان پیدا کرے. اختلاف سے، انتشار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے. شرک و کفر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تکبر سے، حسد سے، جلن سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. شیطان جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے نرغے سے، اس کے چال سے ہمیں بچا کے رکھ. جب تک اس دنیا میں رکھ، توحید پر، ایمان پر رکھ، اور جب بھی اس دنیا سے اٹھا مسلمان ہو کر کے خاتمہ بالخیر ہمارے عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.